Assalamu alaikum dear students. Today we will study History of Pakistan Part 2 Grade 10. I am Wahidullah. I belong to PMS school system. This lecture will cover your book from page 2 to page 6. Elections of 1971 is the first topic. But before going to detail, you should know what is one unit system. One unit system क्या है? One unit system को प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा ने 22 नवंबर 1954 को इंट्रोड्यूस करवाया था. एंड वन यूनिट सिस्टम मीन टू पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वन मशरक़ी पाकिस्तान एंड अनदर मगरबी पाकिस्तान. मतलब उस वक़्त आज की तरह 4 सूबे नहीं थे, बल्कि मगरबी पाकिस्तान को एक सूबा लिया जाता था और मशरक़ी पाकिस्तान को जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है दूसरा सूबा लिया समझा जाता था. जनरल यहिया खान कंडक्टेड इलेक्शंस ऑफ 1970 और इस 1970 के इलेक्शन में नेशनल असेंबली के लिए 300 सीट्स थे. इस इलेक्शंस में दो बड़ी पार्टीज़ अवामी लीग जिसके चेयरपर्सन शेख मुजीबुर रहमान थे सामने आई. इस पार्टी को 23 जून 1949 को ढाका में बनाई गई. इसके बनाने वाले में से हामिद बशामी, शौकत अली और यार मोहम्मद खान शामिल है. दूसरी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके चेयरपर्सन जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे. ये पार्टी 30 नवंबर 1967 को बनाई गई. उस वक़्त मशरक़ी पाकिस्तान के लिए नेशनल असम्बली के 162 सीट्स थे, जिसमें से 160 सीट्स अवामी लीग ने जीते, मतलब भारी अक्सरियत हासिल की. और मगरबी पाकिस्तान जो आज के पाकिस्तान इसके लिए 138 सीट्स थे, जिसमें 81 सीट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीते. तो इसी तरह मशरक़ी पाकिस्तान में अवामी लीग को अक्सरियत हासिल थी और मगरबी पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को. इसकी वजह से इख्तिलाफ़ात इतने बढ़ गए कि 1971 में बांग्लादेश जो उस वक़्त मशरक़ी पाकिस्तान जाना जाता था वो हमसे अलहदा होकर बांग्लादेश की सूरत वजूद में आया. द गवर्नमेंट ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1971-77. जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत 1971 से 77 तक रही. तो 20 दिसंबर 1971 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क के पहले सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जो है सामने आए. अब सिविलियन और मार्शल दो डिफरेंट और अपोजिट वर्ड्स हैं. सिविलियन मार्शल का मतलब है फौजी हुकूमत और सिविलियन का मतलब है एक आम आदमी, एक आम शहरी. तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ऐसे पहले बंदे थे जो एक सिविलियन थे लेकिन उनके पास एक आर्मी के जनरल वाले इख्तियारात थे. जब यहिया खान जा रहे थे तो उन्होंने अपने सारे इख्तियारात जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले किए. तो इसी तरह वो मुल्क के तारीख़ के पहले सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने. ये 20 अप्रैल 1972 तक पार में रहें, हुकूमत करते रहें बतौर सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर. यूजिंग हैज़ एक्सटेंसिव पावर्स, एक्सटेंसिव मीन वसी. आज की तरह उनको नेशनल असम्बली में, आज की तरह प्राइम मिनिस्टर की तरह उनको नेशनल असम्बली में कोई बिल देने की ज़रूरत नहीं होती थी. बस जो कहा जाता था वो एक लॉ बन जाता था, उस पर अमल की जाती थी. तो उस वक़्त 1971 के जंग के वॉर के 93,000 जो कैदी थे, प्रिजनर्स थे, वो इंडिया में कैद थे. तो उनको छुड़ाने के लिए उन्होंने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया, अपनी कोशिशें की और उनको वापस ले आए. उन्होंने चारों सूबों में जैसे कि सिंध में मुमताज़ भुट्टो, KPK उस वक़्त के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में हयात खान शेरपो, पंजाब में गुलाम मुस्तफ़ा कर और बलूचिस्तान में गौस बख्श रईसानी को गवर्नर अपॉइंट किए. टर्मिनेशन ऑफ ग्रांट्स. जब पाकिस्तान वजूद में आया, कायम पाकिस्तान के बाद भी कुछ ऐसे रियासतें थी, आज़ाद रियासतें, जिन्होंने बाद में अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की. तो इन स्टेट्स के जो सरबराह थे इनको हुकूमत की तरफ से ग्रांट्स दिए जाते थे, वजीफ़े के तौर पर कुछ रकम दी जाती थी. तो वो ख़त्म कर दी गई. और कैपिटलिस्ट मीन सरमायादार. तो ऐसे सरमायादार जिनका के बारे में ख़तरा था कि वो मुल्क से बाहर सरमाया लेके जा सकते थे, उनके पासपोर्ट ज़ब्त किए गए. इसके अलावा 313 जो सिविल सर्वेंट्स थे, जैसे
تحصیلدار, اسسٹنٹ کمشنر, کمشنر, سیکٹری لیول کے لوگ, ان کو جو ہے نا فارغ کیا گیا, جاب سے نکال دیا گیا, ڈسمس کیا گیا ان کے کرپشنز اور بدعنوانی کی وجہ سے. ریفارمز, بھٹو گورنمنٹ کے ریفارمز, پہلے سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پر, بعد میں پرائم منسٹر کے طور پر انہوں نے کچھ اصلاحات کی. اس میں پہلا اکنامک ریفارمز ہے, اقتصادی حالات. ٹھیک ہے, تو اقتصادی حالات میں کیا تھا کہ کسانوں کو اچھی کوالٹی کے بیج, ٹریکٹرز اور فرٹیلائزرز کھادیں, یہ بہت سبسڈائز مطلب امدادی ایسے ریٹس پہ دی گئی جو برداشت کر سکتے تھے. اور انہوں نے ایگریکلچر پروڈیوس مطلب انہوں نے جو اپنے کھیتوں میں جو فصل اگائی تھی ان سے پریفرینشیل ترجیحی ان کے ایسے ریٹس پہ دی گئی جن سے ان کو فائدہ پہنچا. گورنمنٹ پے واز ریوائز, حکومتی تنخواہوں پہ نظر ثانی کی گئی اور ان کو بہتر بنایا گیا. 22 اسکیلز ور انٹروڈیوس, اور ملک میں 22 مطلب اسکیل 1 سے لے کے 22 تک اسکیلز جو ہے نا ریوائز کیے گئے تاکہ جو حکومتی سول سرونٹ کا جو ڈھانچہ ہے وہ مضبوط بنایا جا سکے. لون فیسلٹیز, اور پہلی بار ملک میں قرضے کی سہولیات دی گئی آسان, تاکہ کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے, کاروبار, کوئی کسان ہے تو کھیتی باڑی کے لیے اوزار لینا چاہتے ہیں تو ان کو جو ہے نا آسانی ہو. لیبر ریفارمز, اصلاحات مزدور, تو پہلی بار ان کے جو بیسک رائٹس تھے, بنیادی حقوق تھے, ان کو تحفظ دی گئی. پریونٹ ایکسپلوئٹیشن, احتسال کا مطلب یہ, ایکسپلوئٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے 7 بجے سے کام کر رہے اور ٹائمنگ جو ہے نا 2 بجے تک ہے تو 2 بجے تک وہ کام کرے, اگر اس کے بعد کام کرتے ان کو ٹائم دیا جا سکے, اور اگر جو ہے نا مطلب ٹائم کا خیال رکھا جا سکے, اور جتنی تنخواہ فکس کی گئی ہے ان کے حساب سے تنخواہ دی جائیں, زیادتی نہ کی جا سکے. فری میڈیکل کیئر, اور یہ تھا کہ پہلی بار ان کو مفت طبی سہولیات دی گئی. کمپنسیشن ان کیس آف انجری, اگر کوئی کام کرتے ہوئے زخمی ہو جائے تو حکومت تو کمپنی کی طرف سے حکومت نے لاگو کیا تھا کمپنی پہ کہ ان کو ہرجانہ دیا جا سکے. اگر کسی کا ہاتھ کٹ جاتا ہے, پاؤں کٹ جاتا ہے, مزید وہ کمانے کے قابل نہیں رہتا تو پھر ان کو ہرجانہ دیا جا سکے تاکہ وہ اپنی گزر بسر کر سکے. فریڈم آف لیبر یونین, پہلے کیونکہ اس سے پہلے مارشل لا تھے, فوجی حکومتیں تھی, تو اس میں یونین کی اجازت نہیں تھی, تو پہلی بار لیبر یونین کی اجازت دی گئی. نیکسٹ ورڈ جو ہمارے پاس ہے نیشنلائزیشن, تو پہلے یہ جاننا ضروری کہ نیشنلائزیشن ہے کیا. نیشنلائزیشن کا مطلب ہے کہ پرائیویٹ اداروں کو, یونیورسٹیز, سکولز, فیکٹریز وغیرہ کو حکومت اپنے اختیار میں لے لیتا ہے, وہ مزید پرائیویٹ نہیں رہتے بلکہ وہ حکومت کی ملکیت بن جاتی. یہ نیشنلائزیشن کا مطلب ہے, قوم کے بھلے کے لیے کیے جاتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے انڈسٹریز, صنعتیں بہت زیادہ ضروری ہے کسی ملک کی ترقی کے لیے. ٹھیک ہے, تو ملک کو بہتر بنانے کے لیے, ترقی دینے کے لیے 1972 میں انڈسٹریز, کچھ ایسے صنعتیں تھیں جس کو حکومت نے اپنے اختیار میں لیا. اس میں 20 بڑے انڈسٹریز شامل تھے, جیسے آئرن, اسٹیل انڈسٹری, بیسک میٹلرجی, ٹریکٹر اسمبلنگ ایٹسٹرا. ٹھیک ہے, تو اس میں 20 بڑے انڈسٹریز کو حکومت نے اپنے اختیار میں لیا, اس کو وہ مزید پرائیویٹ ہاتھوں میں نہیں رہے. لائف انشورنس اینڈ بینکنگ, تو جتنے بھی ملک میں لائف انشورنس کمپنیز تھے ان کو 19 مارچ 1972 کو نیشنلائز کیا گیا, اور ان کو ملا کے ایک اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن بنایا گیا. اس کے علاوہ ایک پریزیڈنشل آرڈر, ایک صدارتی حکم کے ذریعے جتنے بھی ملک میں فنکشنل بینک تھے ان کو نیشنلائز کیا گیا اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے انڈر کر دیا گیا 19 مئی 1972 کو. بہرحال جو یہ جتنے بھی سٹیپس کیے گئے نیشنلائزیشنس کے, یہ اس لیے کیے گئے تھے کہ ملک میں بہتری لائی جا سکے اور ان کو یہ بہتر فنکشن کرے, بیٹر فنکشن کرے. لیکن انفارچونیٹلی یہ ادارے these institutions didn't function as it was expected. ایجوکیشن ریفارمز, تعلیمی اصلاحات. تعلیم بڑی ضروری ہے بھائی کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے. دیکھیں ہم دیکھتے ہیں ڈیولپ نیشنز, ڈیولپ کیوں ہے وہ, کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں 100% لٹریسی ریٹ ہے, تبھی ہے کیونکہ وہ ڈیولپ تبھی ہے کیونکہ وہ ایجوکیٹڈ ہے, ان کی لٹریسی ریٹ ہائی ہے. تو ملک میں ہائی لٹریسی ریٹ لانے کے لیے, ان کو عام لوگوں تک ایکسیسیبل بنانے کے لیے حکومت نے
جتنے بھی انسٹیٹیوشنز تھے ان کو نیشنلائز کیا گیا تاکہ عام لوگ اس تک رسائی حاصل کر سکیں، ان کے بچے تعلیم حاصل کریں، اور فری ایجوکیشن دیا گیا غریب لوگوں کو کے بچوں کو ان سکولز میں جو حکومت چلا رہے تھے۔ ایگریکلچر ریفارم، زرعی، اب زراعت جو ہے نا، ایگریکلچر بہت زیادہ ضروری ہے، یہ ملک کے اپنے پیداوار کے لیے بھی، خوراک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، فارن جو ہے نا بیرونی تجارت کے لیے بھی۔ تو جو ایریگیٹڈ لینڈ تھا، مطلب آبپاشی، مطلب وہ زمین جو نہری زمین تھی اور پانی موجود تھا نہر کے ذریعے اس کو سیراب کیا جا سکتا تھا، اس میں اگر کسی کے پاس 500 ایکڑ زمین تھی تو اس کو کم کر کے 150 ایکڑ کر دیا گیا، باقی ان سے لے لی گئی۔ اور اگر خشک زمین تھی تو 1000 ایکڑ زمین، 300 ایکڑ زمین چھوڑ کے 700 ایکڑ زمین ان سے لی جاتی، اور یہ ڈسٹریبیوٹیڈ امنگ پیزنٹس، اور ان کو کسانوں کے بیچ تقسیم کر دی جاتی جن کے پاس اپنی زمین نہیں ہوتی۔ ایویکشن آف ٹیننٹس پروہیبیٹڈ، اگر کوئی کسی زمین میں کرایہ دار ہے، وہ کرایہ دے کے، اجارہ دے کے وہ زمین جو ہے نا اس میں کھیتی باڑی کر رہے، تو ان کو پہلے قانونی طریقے سے نوٹس دیا جاتا، ایک قانونی پروسیجر دیا جاتا، بلکہ ان کو ڈائریکٹ بے دخل نہیں کیا جاتا۔ ایک دوسرا یہ کہ اگر وہ زمین بیچی جاتی تو پہلا حق اس پہ کرایہ دار کا تھا، اگر کرایہ دار نہ لیتے تو پھر اس کے بعد وہ کسی اور کو بیچی جا سکتی تھی۔ اس کے علاوہ سپلائی آف سیڈز، جو سیڈز تھے، بیج وغیرہ، پانی کی فراہمی سیراب کرنے کے لیے کھیتوں کو، اور اس کے علاوہ کھاد وغیرہ، یہ مالک کی رسپانسبلٹی بنا دی گئی۔ تھینکس۔